يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل کو آبائی قبرستان تنمبہ میں سپرد خاک کر دیا گیا. انہوں نے اتوار کی شب اپنے ہاتھوں سینے پر گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا. اس کی تصدیق متوفی کے بھائی یوسف جمیل نے ویڈیو پیغام کے ذریعے کی. ان کے بھائی نے گارڈ سے اسلحہ چھین کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا. عاصم جمیل کچھ ماہ سے شدید ڈپریشن کا شکار تھے. انہوں نے علاج کا ذکر بھی کیا اور شدید بیماری کے باعث علاج کے لیے بجلی کے جھٹکے بھی لگائے جانے کی تصدیق کی. جب ان کے بھائی کی تدفین ہو گئی تو مقامی ٹی وی چینل والوں نے مولانا طارق جمیل کے بھائی ڈاکٹر طاہر کامران کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا گھر کے اندر بنے جم میں میرا بیٹا اور عاصم جمیل ورزش کر رہے تھے کہ وہ چیک کرتا اس ڈائریکشن میں کر رہا تھا نا کہ وہ جب فورس لگی ہے تو سیدھا ادھر آ کے کہ بھائی کا بیان آ گیا تو حقائق کیا ہیں. یہ بالکل ہی مولانا کا نجی معاملہ ہے. ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ لوگوں کو جب بھی کوئی موقع ملتا ہے تو وہ خوشی کے لمحات یا غم کے لمحات میں سے اپنی بات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑے عالم دین، مبلغ اور مقرر بھی ہیں. اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کی وابستگی بہت سے سیلیبریٹیز سے بھی رہی. اسی وجہ سے وہ تقریباً میڈیا پہ رہتے ہیں. بہت سے لوگ ان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب کے بیٹے کے بیان اور بھائی کی وضاحت میں یکسانیت نہ ہونے کی وجہ سے جہاں عاصم جمیل کی خودکشی پہ غم زدہ ہیں تو وہاں پہ یہ بات بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جنازے کے اندر یہ چہمہ گوئیاں جاری رہیں کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرایا گیا. خاص طور پر سینے میں گولی مار کر خودکشی کرنے پر سوالات اٹھائے جاتے رہے. یہ صورتحال نماز جنازے کے دوران برقرار رہی. مقامی لوگوں کے شکوک کو تقویت تب ملی جب مولانا کے بھائی کا بیان سامنے آیا. تیسرا بیان بھی میڈیا میں آیا ہے جو مولانا کے بیٹے کے ساتھ جو ان کا کزن تھا وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ وہ بے شک بیمار تھے لیکن وہ اسلحہ کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان کے پاس ہر وقت اسلحہ رہتا تھا. اب یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن کو اگنور کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کیا جا سکتا. اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہ مولانا کا نجی معاملہ ہے اور مولانا کا نجی معاملہ ہونے کی وجہ سے اس پہ درگزر کیا جائے. لیکن دوسرا پہلو جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک اتنے بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ ان کا جو عمل ہے وہ کس قسم کا ہے، وہ اپنی نجی زندگی میں معاملات کو کیسا رکھتے. یہی وہ پہلو ہے جو ہر شخص جاننا چاہتا ہے. عام زندگی میں بہت سے علماء میڈیا سے بہت دور رہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے بارے میں لوگ اتنا جاننا بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی ان کی نجی زندگی میں اتنی ان کو دلچسپی. اب جب تضادات آنے شروع ہوئے جب مقامی پولیس سے اس بارے میں پوچھا گیا تو پولیس کے ذرائع کے مطابق کیونکہ خاندان نے پوسٹ مارٹم سے ہی انکار کر دیا ہے تو دیگر قانونی مراحل کا آغاز کیسے ہم کر سکتے ہیں اور تفتیش یا تحقیق کیا کرنے. البتہ وقوع کے حوالے سے پہلے ہی سیکیورٹی گارڈ کا بیان ریکارڈ کے لیے قلم بند کیا جا چکا ہے اور حکام بالا کو اس کی رپورٹ دی جا چکی ہے. اب اگر وجوہات کوئی دیگر ہوئی تو وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی. موت کے اسباب و محرکات کا تعین کرنے کے لیے پولیس کی تفتیش و تحقیق کا باب فی الحال بند ہو چکا ہے. دنیا کے اس دارالعمل میں کوئی عمل قانونی قدرت کی حکمت سے خالی نہیں. بقول مولانا کی مصیبت اللہ کے نیک بندوں کی آزمائش ہوتی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مولانا کو اس دکھ کی گھڑی میں سرفراز فرمائے. ان للہ و انا الیہ راجعون.